بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، یعنی کہ طور پہاڑ کو زمین سے اکھیڑ کر ان کے اوپر چھت کی طرح بنا دیا، جس طرح مسجد کی چھت ہوتی ہے، یعنی کہ زمین سے اکھاڑ کر زمین سے نکال کر پہاڑ کو ان کے اوپر چھت کی طرح بنا دیا۔ اور کہا ہم نے خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، یعنی کہ تورات کو، یعنی کہ ہم نے تمہارے لیے تورات کو قانون اور آئین بنا دیا کہ تم اس کو سنو، اس پر عمل کرو، جو اس کے اندر احکامات ہے اس پر عمل کرو، تو جو مسائل ہے اس پر بھی عمل کرو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو انہوں نے کہا ہم نے سن تو لیا لیکن ہم اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی کہ جو بچڑے کی عبادت دی اس چیز نے ان سب چیزوں کو بلا دیا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا سب کو بلا دیا۔ اب یعنی کہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر چھت کی طرح بنا دیا، بجائے اس کے اس کا شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سیدھے میں گر جاتے اور شکرانے کے نوافل ادا کرتے، بجائے اس کے لیکن انہوں نے کیا کر دیا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنا دیا۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے بری ہے وہ چیز جس کے لیے حکم کرتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ مطلب کیا کہ جب ان کو کہا گیا بھائی قرآن پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم تورات پر ایمان لائیں گے، تورات میں تو تھا بھائی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اللہ کے سوا بھی عبادت کریں گے، بچڑے کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان یہودیوں کو فرما دے کہ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان یہودیوں کو کہے کہ بھئی تمہارے بڑوں نے تو یہ کام کیا ہے، اور اب تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ ہم تمہارے یعنی قرآن کے علاوہ کسی دوسری کتاب پر، یعنی کہ تورات کے علاوہ ہم کسی دوسری کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ جو تمہارا ایمان لانا ہے بچڑے کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو شریک بنانا ہے اور ناشکری ہے، یہ تمہارا جو ایمان ہے یہ برا ایمان ہے۔ کیا تمہارا ایمان تمہیں بچڑے کی پوجا کا حکم دیتا ہے؟ چنانچہ اسی پارے میں آگے آئے گا قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یعنی کہ یہ اتنے کمبخت تھے، اتنے نکمے تھے، کہتے تھے کہ جنت میں یہودی کہتے تھے ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور عیسائی کہتے تھے ہم جنت میں داخل ہوں گے، یعنی کہ ناشکری بھی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ بھی کرتے تھے اور انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے، اور اس کے باوجود بھی کیا کہتے تھے کہ جنت میں ہم داخل ہوں گے، کسی اور کا حق ہی نہیں ہو سکتا۔ یہودی بھی کہتے اور عیسائی بھی کہتے، ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ کہتے کہ بھئی پوری دنیا کی زندگی 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہم جہنم میں رہیں گے، مطلب کیا کہ 7 دن ہم جہنم میں رہیں گے، باقی ساری زندگی ہم جنت میں رہیں گے، اتنے بیوقوف تھے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ان کان لکم الدار الآخرۃ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ خالصۃ، اللہ تعالیٰ کے یہاں خالص تمہارے ہی لیے ہے، دوسروں لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، پس تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اس بات پر سچے ہو کہ جنت صرف اور صرف تمہارے ہی لیے ہے، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ کیا کرو بھئی؟ موت کی تمنا کرو کہ یا اللہ ہمیں موت عطا کر، جلدی سے جلدی عطا کر، تاکہ ہم اس دنیا کی گندی زندگی سے نکل کر آخرت کی سچی زندگی میں داخل ہو جائے اور جنت کی انعامات ہمیں حاصل ہو جائے۔ تم اس چیز کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، لیکن لازمی بات ہے وہ سچے تو نہیں تھے اس بات میں، ان کو پتہ تھا جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہم نے انبیاء کو قتل کیا ہے، جو اللہ کی ناشکری کی ہے، اس کے بدلے میں تو ہمیں صرف اور صرف جہنم ہی نصیب ہونی ہے، تو کس طرح موت کی تمنا کرتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور اس موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے اور کبھی بھی نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، مطلب کیا کہ گناہ کے کام جو انہوں نے کیا ہے اس وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ کہ ہم نے جہنم ہی میں جانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ کے سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔